نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق الله مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، برادران ملت، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام میں سے تقریباً 30,000 کا مجموعہ غزوہ تبوک کے موقع پر کارروائی جو ہے آگے بڑھاتے ہوئے چل رہا تھا، تو غزوہ مقام تبوک تک پہنچنے کا آخری مرحلہ تھا۔ تو مقام حجر سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، جہاں میں نے کل بھی بتایا تھا کہ نماز آپ کی اس وقت میں فوت ہو گئی تھی، تو آپ نے اسی وقت وہاں بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اب ہم غزوہ تبوک کے میدان میں جائیں گے، اور وقت بھی آپ نے بتا دیا کہ جیسے ہی ہم جو ہے غزوہ تبوک میں پہنچیں گے تو وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کنویں میں تھوڑا بہت پانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوں بہت زیادہ پانی کی پورے سفر میں تقریباً جانے سے لے کر آنے تک، واپس آنے تک پانی کی جگہ جگہ قلت محسوس ہوتی رہی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے ظاہر ہوتے رہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ غزوہ تبوک کے میدان میں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں تھوڑا بہت پانی ہے، ہم فلاں وقت تک وہاں پر پہنچیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس کنویں کے پانی کو استعمال نہ کرنا، کنویں کے پانی کو استعمال نہ کرنا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے دو منافقین پہلے پہنچ چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ گئے، جانے کے بعد کنویں سے وہ پانی لیا اور استعمال کر لیا، تو کنویں میں بالکل بھی پانی نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر پہنچے۔ جب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کا پانی استعمال کر لیا گیا ہے۔ تو آپ نے جب پوچھا تو ان میں سے جو منافقین تھے، ان میں سے کسی نے اظہار کر دیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فلاں بندے ہمارے سے پہلے پہنچ چکے تھے، غالباً انہوں نے پانی استعمال کر لیا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کسی پر بدوا نہیں کیے ہیں، لیکن ان منافقین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا کے الفاظ ارشاد فرمائے اور ان پر لعنت بھیجی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تقریباً 20 دن تک مقام تبوک میں رہے، اور جب پانی کی ضرورت پڑی تو جو پانی تھا اسی پانی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرمایا، وہ پانی جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے وہ پانی اس میں ڈال دیا۔ وضو کا جو پانی تھا وہ پانی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کنویں میں ڈالا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کے اندر چشمہ ایسا جاری کیا، بعض صحابہ کرام روایت بیان کرتے ہیں جیسے بجلی کی کڑک ہوتی ہے، ویسے اس میں سے جو ہے بجلی کی آوازیں آ رہی تھی، اور پانی جو ہے بھر رہا تھا، اور پانی جب بھر رہا تھا تو صحابہ کرام نے اسے استعمال کیا۔ اب استعمال کتنے صحابہ؟ 12,000 گھوڑے تھے، 15,000 اونٹیں تھیں۔ 12,000 گھوڑے، 15,000 اونٹیں تھیں، سب نے سیراب ہو کر پیا۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ یاد رکھنا، اگر اللہ نے تمہیں لمبی عمر دے، اگر تم کو لمبی عمر دے تو تم جب یہاں پر آؤ گے تو تم دیکھنا کہ یہ کنواں ایسے ہی باقی رہے گا۔ فرماتے ہیں جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس میدان میں رہے، وہ کنویں کا پانی جو ہے کنواں بھرا رہا، اور
حضرات علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے تو بعد میں اس کنویں کے اطراف و اکناف میں پورا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے۔ بہرکیف اللہ کے نبی علیہ السلام مقام تبوک میں تقریباً بعض سیرت کی کتابوں میں سیرت حلبیہ میں 15 دن کا لکھا ہے اور بعض کتابوں میں 20 دن مکمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام فرمایا۔ اور جو 20 دن قیام فرمایا تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو چند خصوصیات سے نوازا ہے۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں اوتیتو بستن، 6 چیزیں مجھے ایسی دی گئی کسی اور نبی کو یہ چیزیں نہیں دی گئی۔ ان میں سے فرمایا نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے سے اللہ نے میری مدد کی۔ رعب، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر ایسا رعب ہوتا تھا، ایسا رعب ہوتا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے لوگ جو ہے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے۔ صحابہ میں آپ دیکھیں تفسیر کی محدثین کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں نبی علیہ السلام کے چہرے کو بیان کرنے والے، آپ کی ناک کیسے تھی، آپ کے آنکھیں کیسے تھی، آپ کی مونچھیں کیسی تھی، یہ آپ کا جو جمال بیان کیا جاتا ہے وہ جمال بیان کرنے والے صحابی صرف ایک ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ، صرف حضرت علی کا۔ دوسرے صحابہ نے بھی بیان کیا لیکن ہو بہو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے ویسا کسی صحابی نے اتنا نہیں بیان کیا جتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بیان کرنے کے لیے ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بتا نہیں سکیں گے، ہم بتا نہیں سکیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسا رعب ہوتا تھا کہ آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے تھے حضرات صاحب، سامنے بیٹھے ہوتے لیکن آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اتنا مبارک چہرہ اور اتنا جو ہے خوبصورت چہرہ اور باروب چہرہ اللہ نے خصوصی روب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اب اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام جو قربانیوں کے ساتھ مدینے سے روانہ ہوئے ہیں، کیسی کیسی قربانیاں تھیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ ایسی قربانیوں کے ساتھ صحابہ اکرام کو لے کر چلے ہیں۔ کچھ صحابہ کو تو سواریاں ہی نہیں ملی، کچھ صحابہ کو تو سواریاں ہی نہیں ملی، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ راہ نہیں تھا کہ کم سے کم وہ نبی علیہ السلام کے مقام تبوک تک پہنچنے تک ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام ہو۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ہم میں سے ایک جماعت ایک کھجور لے کر بیٹھ جاتے تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، ہم میں سے ایک جماعت بیٹھ جاتے اور کھجور کو چوستے، باری باری سب کو تقسیم کیا جاتا، چوس کر اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرات صحابہ عرض کرنے لگے نبی جی آپ اجازت دے دیں ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر دیں گے، اپنے پیٹ کی گرمی بجھا لیں گے، بھوک بجھا لیں گے۔ تو فرماتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اجازت ہی دینے والے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت عمر آ کر عرض کرنے لگے نبی جی اگر جو ہے آپ اجازت دے دیں کہ اونٹ کو ذبح کرنے کا تو پھر لوگ اتنے بھوکے ہیں کہ وہ ذبح کر دیں اور واپس جانے کے لیے ان کے پاس سواری نہ ہو، پریشانی اٹھائیں۔ تو اے نبی جی آپ اجازت نہ دیں، آپ ان سے کہیں کہ یہ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لا کر جمع کریں اور اس میں آپ برکت کی دعا کر دیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ لا کر جمع کرو۔ چنانچہ کہتے ہیں ایک صحابی گیا اور جا کر جو کچھ اپنے پاس تھا، کسی کے پاس 1 مٹھی کھجور تھا لا کر ڈال دیا،
کسی کے پاس ایک مٹھی بھوسا تھا وہ لا کر ڈال دیا، کسی کے پاس جو ہے گوشت کے سوکھے ٹکڑے تھے، گوشت کے سوکھے ٹکڑے تھے وہ لا کر جمع کر دیا۔ چنانچہ بہت مختصر سا کھانا جمع ہوا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، برکت کی، اور دعا کرنے کے بعد صحابہ سے عرض فرمایا کہ آؤ آ کر کھانا شروع کرو۔ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ آئے، کھاتے رہے، کھا کر جو ہے الحمدللہ سب سیراب ہو گئے۔ پھر دیکھا گیا تو جو کھانا جیسے تھا ویسے ہی رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع ایسا آیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے پوچھا کہ کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت بلال فرماتے ہیں نبی جی سارے بوری ختم ہو چکے ہیں، کسی بوری کے اندر جو ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال ایک مرتبہ دیکھ تو لو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، آگے بڑھ کر بوریاں جتنی تھی اسے الٹنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ 7 کھجور نکلے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں 7 کھجور نکلے، اور ان 7 کھجوروں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دسترخوان پر رکھ دیا، بچھا دیا۔ اور لگ بھگ جو ہے پہلے دن 7 آدمی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جو صحابہ کرام تھے، غالباً وہ صحابہ کرام کے لیے یہ ساری چیزیں مہیا کی گئی تھی، تو 7 افراد تھے، اور فرماتے ہیں کہ 7 کھجوریں رکھی ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ کھانا شروع کرو، تو کھانے لگے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں 50 پر 4 کھجوریں کھایا۔ کتنی؟ 50 پر 4 کھجوریں کھاتا رہا، اور ایک ہاتھ سے کھاتا تھا، اور اس کے جو کھجور کے بیج ہوتے دانے، وہ دانے دوسری ہاتھ میں جما لیتا تھا۔ تو ٹوٹل میں نے جو ہے 50 پر 4 دانے کھائے کھجور کے، اور میں نے اپنے پاس اسے محفوظ بھی رکھا۔ جیسے میں نے کھایا ویسے ہمارے دوسرے ساتھیوں نے بھی کھایا۔ لیکن جو ہے فرماتے ہیں کہ پورا کھا لینے کے بعد پھر ہم نے دسترخوان پر دیکھا تو وہ جو 7 کھجور رکھے تھے ویسے ہی وہ 7 کھجور باقی تھے۔ آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ان کھجوروں کو اٹھا کر رکھو۔ چنانچہ حضرت بلال نے ان کھجوروں کو اٹھا کر رکھ لیا۔ پھر دوسرا دن آیا تو دوسرا دن بھی وہی معاملہ رہا کہ دوسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 کھجوروں کو بچھایا اور کھائے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں دوسرے دن 10 آدمی تھے، دوسرے دن 10 آدمی تھے، اور ہم نے پورے 10 آدمی مل کر کھجوریں کھانا شروع ہوا۔ جب کھانے لگے پیٹ بھر کر سیراب ہو گئے، ہم اچھا کھا لیے، تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دوسرے دن فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کھجوروں کو اٹھا کر دوبارہ رکھوں، مجھے شرم آتی ہے۔ ذات اللہ کی ذات پر یقین تھا، بھروسہ تھا، کہا کہ مجھے یہ شرم آتی ہے کہ میں اٹھا کر ان کھجوروں کو دوبارہ رکھوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ 7 کھجوریں کسی غلام کے حوالے کر دیا کہ لو یہ لے جاؤ، تو غلام کھاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان حالات کے ساتھ غزوہ تبوک میں پہنچے تھے، تو ہونا یہ تھا کہ جو مقام الیا کا جو بادشاہ تھا، یوحنا نام کا آدمی تھا، نصرانی تھا، اور بڑے دندناتے ہوئے ملک شام ہرقل بادشاہ کی مدد سے، ہرقل 40,000 کی فوج بھیجا تھا، وہ سارے لشکر کے ساتھ آنے کے لیے تیاری کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا کہ کہتے ہیں کہ وہ یوحنا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر مصالحت کر لیا، کہا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم مصالحت کرنے کے لیے تیار، ہم مصالحت کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ساتھ ایک سفید خچر لایا اور آپ علیہ السلام کو ہدیہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے بھی اس کے لیے ایک سفید چادر ہدیہ فرمایا، اور آپ نے اسلام کی دعوت دی لیکن اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس نے مصالحت کر لی کہ نبی جی ہم مصالحت کر لیتے ہیں، آپ جو بھی بولیں گے ہم وہ سالانہ آپ کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور مصالحت کر لیا، اور مصالحت کر لیا تو معاملہ غزوے کا نہیں، جنگ کا مسئلہ نہیں چھڑا، یعنی جنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، مصالحت ہو گئی۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں قیام فرمانے کے ایام میں
آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 420 افراد پر مشتمل ایک جماعت دے کر ایک چھوٹے سریے کے لیے بھیجا. مقام دومت الجندل ایک علاقہ تھا، کندہ قبیلہ وہاں رہتا تھا. عقیدر نامی بادشاہ وہاں کا رہنے والا تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خالد کو فرمایا کہ خالد جاؤ دومت الجندل میں، وہاں کا بادشاہ تمہیں جو ہے اس حالت میں ملے گا کہ تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ نیل گائے کا شکار کر رہا ہوگا. آپ علیہ السلام ساری کیفیت بیان کر کر بھیج رہے ہیں. دومت الجندل کا بادشاہ، آپ جاؤ گے تو وہ نیل گائے کا شکار کرتا ہوا آپ کو ملے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھا چاندنی، رات کی چاندنی ہے، اس میں وہ نیل گائے کا شکار کر رہا تھا اور اپنے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی اور اس کے گھر والے بھی تھے. اتنے میں وہ محل سے نیچے اتر آیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گرفتار کیا اور پھر جو ہے وہاں گرفتار کر کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے کر آئے. تو جب لے کر آئے تو وہ بندہ بھی مصالحت کر لیا اللہ کے نبی علیہ السلام سے. نبی علیہ السلام کچھ ایام یہاں پر قیام رہا. جن ایام میں قیام رہا آپ علیہ السلام کا، یہ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا عبداللہ ذوالبجادین. عبداللہ ذوالبجادین مکے کے رہنے والے تھے، مکے کے اطراف کے علاقے کے رہنے والے تھے. فرماتے ہیں کہ آپ یتیم تھے، چچا کے پرورش میں انہوں نے زندگی گزاری تھی. ذوالبجادین فرماتے ہیں کہ جب آپ ایمان میں داخل ہوئے تو ان کے چچا نے ان کو بہت تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ ذوالبجادین، ان کا نام عبد العزیٰ تھا، عبد العزیٰ یعنی عزیٰ جو بت ہے، بت کا غلام، کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چاچا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی. کہا کہ لوگ پے در پہ اور جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ بھی آ جاؤ، جا کر ہم ایمان میں داخل ہو جائیں گے. تو چاچا اتنا کٹر تھا کہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے کپڑے اتار کر وہاں سے گھر سے بھگا دیا. جب گھر سے باہر نکلے تو کپڑا نہیں تھا، ننگے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ سے بہت اصرار کے ساتھ ایک چادر لیا، والدہ نے چادر دے دیا. اس چادر کے 2 حصے کیے. چادر بھی کیسے کہ موٹا دھاری دار، بجاد کہتے ہیں دھاری دار چادر کو، بجادین، 2 چادروں والا، 2 کمبلوں والا. تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے پاس صرف 2 کپڑے تھے. آپ وہ 2 کپڑوں میں سے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے جو ہے اپنے نیچے کے حصے میں باندھ لیا اور ایک حصے سے اوپر سے اوڑھ لیا اور مدینہ آ گئے. جب مدینے میں آئے تو مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ جو ہے، عبد العزیٰ تھا نام پوچھا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عبد العزیٰ ہے اور میں ایمان میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے نام رکھا، تمہارا نام عبد العزیٰ نہیں ہے، عبداللہ ہے. اور چونکہ 2 کمبل اوڑے ہوئے تھے اس لیے ذوالبجادین، عبداللہ ذوالبجادین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا. فرماتے ہیں غزوہ تبوک میں اصحاب صفہ کے ساتھ رہتے تھے. غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی، نبی جی میں بھی آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلیں. تو وہ ساتھ تیار ہو گئے، آ رہے تھے. راستے میں حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، نبی جی میرے لیے دعا کر دیں کہ میں شہادت والی موت مرنا چاہتا ہوں، شہادت والی موت مرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ جاؤ، جا کر شاخ کے کچھ پتے، ایک درخت کے کچھ پتے توڑ کر لے کر آؤ، اور ان پتوں کو آپ نے ان کے ہاتھ میں باندھ دیا اور باندھ کر یہ دعا کی، اے اللہ، اے پروردگار عالم، عبداللہ کے خون کو مشرکوں پر حرام کر دے.
عبداللہ کے خون کو، یعنی کہ یہ جنگ میں آئیں تو جو ہے کوئی مشرک ان کو کیا نہ کر سکے، شہید نہ کر سکے، ان کو قتل نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ عرض کرنے لگے نبی جی میری خواہش تو یہ ہے کہ آپ مجھے شہادت کے لیے دعا کریں، لیکن آپ نے تو ایسی دعا کر دی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ، اگر تم اللہ کے راستے میں چل رہے ہو اور تم کو بخار آ جائے اور بخار آ کر تم جو ہے مر جاؤ تو تم کو اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام دیں گے، تم کو شہادت کا مقام دیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں مقام تبوک میں حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو گیا، بخار آئی، بخار آنے کے بعد آپ انتقال کر گئے۔ جب آپ انتقال کر گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسی مقام میں آپ کی خبر کھو دی گئی۔ رات کا وقت تھا، چراغ جلایا گیا، چراغ روشن کیا گیا، اور چراغ روشن کر کر حضرت عمر تھے، حضرت ابو بکر تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بھی ادھر تلاش کرتے کرتے گیا کہ کیا ہے، روشنی، چراغ کی روشنی جل رہی ہے، کیا ہے دیکھیں گے۔ جب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور آپ کو خبر میں لٹانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہوئے۔ کیا عجیب مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو دیا تھا کہ حضرت عبداللہ کو جو ہے نیچے اتارنے کے لیے فرماتے اے ابو بکر، اے عمر، عبداللہ کو اٹھا کر دو، میں ان کو خبر میں لٹاؤں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو خبر میں لٹایا، اور لٹا کر اپنے ہی ہاتھ سے اینٹیں رکھی، اور اینٹیں رکھنے کے بعد دعا کی اے پروردگار عالم، میں رات تک عبداللہ سے محبت کرتا تھا، اے پروردگار تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بھی اس سے محبت فرما۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تمنا ہونے لگی، یہ تمنا اور خواہش ہونے لگی کہ اے کاش کہ یہ جنازہ میرا ہوتا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے میں لٹایا جاتا، اور نبی علیہ السلام مجھے یہ دعائیں عنایت فرماتے۔ بہرکیف نبی علیہ السلام تقریباً 20 دن تک وہاں قیام فرمایا، اور 20 دن تک آپ کی جو نماز چلتی تھی وہ جو ہے قصر والی نماز چلتی، اور قصر نماز 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ قصر والا مسئلہ ہے، آپ نے سنا ہوگا مسئلہ کہ تقریباً جو ہے 77 کلومیٹر آدمی کسی جگہ جانا چاہتا ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، اور 15 دن سے کم کی نیت ہے، 15 دن سے کم کی نیت ہے، تو اس بندے کے لیے جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں، ظہر، عصر، عشاء، 4 رکعت والی نمازیں ہیں، وہ 2 رکعت کر کر قصر کی نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت۔ تو قصر کی نمازیں آپ پڑھا کرتے تھے، اور پھر تقریباً جو ہے جب 21واں دن آیا تو آپ وہاں سے واپس ہوئے۔ جب آپ واپس ہوئے تو سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام جب سفر واپسی کا شروع کیا تو واپسی کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین کیا۔ ایک مسئلہ، میں اسی مسئلے پر انشاءاللہ آج میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جمع بین الصلاتین بڑا اہم مسئلہ ہے، غور سے سنیں۔ بہت سارے لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سفر میں جائے اور سفر میں جاتے ہوئے اسے وقت نہ ملے نمازوں کے ادا کرنے کا، تو پھر وہ نماز کیسے ادا کریں، کیسے نماز پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کو اس کے وقت میں فرض فرمایا ہے۔ فجر کو فجر کے وقت میں پڑھیں گے تو فجر کی نماز ادا ہوگی، ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے تو ظہر کی نماز ادا ہوگی، مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھیں گے تو مغرب کی نماز ادا ہوگی۔ اگر آپ نے مغرب کو عصر کے وقت میں ادا کر لیا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ آپ عصر کے وقت میں کھڑے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نیت کر رہے ہیں، ظہر کے 4 رکعت پڑھتا ہوں، تو آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، ہر نماز اپنے وقت میں پڑھی جائے گی تو ہی وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگی۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرما دی ہے کہ جو ہے نماز اپنے اپنے وقت میں متعین کی گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جمع بین الصلاتین کیا۔ جمع بین الصلاتین کا مطلب یہ کہ ظہر کو اتنا تاخیر کرتے تھے، ظہر کی نماز کو
اتنا تاخیر کرتے تھے کہ ظہر کا بالکل آخری وقت ہوتا، ظہر کا بالکل آخری وقت ہوتا اور عصر کا بالکل جو ہے ابتدائی وقت ہوتا. ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھتے اور ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا، تو عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھتے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پھر مغرب کی نماز کو اتنا تاخیر کرتے کہ مغرب کے وقت کا آخری وقت ہوتا، مغرب کے تقریباً جو ہے 3-4 منٹ یا 5 منٹ باقی ہیں تو آخری وقت میں مغرب کی نماز پڑھ لیتے، اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا تو جیسے عشاء کا وقت شروع ہوتا تو عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے. تو اسے کہتے ہیں جمع بین الصلاتین سوری. دکرا کیسے ہے کہ اللہ کے نبی 2 نمازیں ملا کر پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی عصر، مغرب بھی عشاء ملا کر پڑھ رہے ہیں، یہ دکھائی دے رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں 2 نمازیں نہیں پڑھے ہیں. عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھے ہیں، ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی روایت بیان کرتے ہیں. لیکن ہمارے فقہائے امت کے نزدیک، جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین الصلاتین کیا ہے. جب جمع بین الصلاتین کیا ہے تو یہ مثالی نہیں ہوا، سوری نہیں ہے، بلکہ حقیقی ہے. حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ عصر اور ظہر ملا کر عصر کے وقت میں پڑھا ہے، اور مغرب اور عشاء کی نماز مغرب کے وقت میں یا عشاء کے وقت میں پڑھا ہے. یہ جو ہے ان حضرات کا کہنا ہے اور اسی کو جو ہے وہ فالو بھی کرتے ہیں، یعنی جمع بین الصلاتین حقیقی کو. لیکن احناف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قربان جائیں، تفقہ کا اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام آپ رکھتے ہیں، اور احادیث کی تہہ تک پہنچ کر درایت اور روایت پر اکتفا نہ کرتے ہوئے درایت تک پہنچ کر مسئلے کی تحقیق بیان کرتے ہیں، مسئلے کی تحقیق بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمع بین الصلاتین کی ترتیب بتائی ہے وہ یہی ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے آخری وقت میں پڑھا ہے اور عصر کی نماز عصر کی ابتدائی وقت میں پڑھا ہے. دکھائی تو کیسے دکھ رہا ہے کہ دونوں کو ایک وقت میں دونوں نمازیں ایک وقت میں پڑھی گئی ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز عصر کے وقت میں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھا ہے. تو یہ مسئلہ ہے. اگر آپ کہیں سفر میں جا رہے ہو اور جانے کے موقع پر آپ کو کہیں ایسی ضرورت پڑ جائے، دیکھیں سفر کی بھی 2 حالت ہوتی ہیں، ایک حالت اضطراری ہوتی ہے اور ایک حالت اختیاری ہوتی ہے. سفر میں 2 حالتیں ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام مقام تبوک میں جو ٹھہرے ہوئے تھے 20 دن تک، یہ حالت اختیاری ہے، اضطراری سے نہیں کہتے. یعنی آپ جا کر قیام کر چکے تھے، تو آدمی یہاں سے حیدرآباد جاتا ہے تو حیدرآباد میں پہنچ جاتا ہے، تو پہنچ کر جو وہاں قیام کرتا ہے 4 دن 5 دن، تو اس حالت کو بولتے ہیں حالت اختیاری. اور جو سفر کے ایام رہتے ہیں، سفر کا وقت رہتا ہے، یعنی آپ بنگلور سے سفر شروع کریں تو حیدرآباد پہنچنے تک جو سفر کا وقت تھا، اس وقت کو حالت اضطراری کہتے ہیں، حالت اضطراری کہتے ہیں. تو اس وقت میں سنتیں نماز پڑھنے کی یا نہ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے اس وقت میں. لیکن جہاں آپ پہنچنے کے بعد کسی مقام میں پہنچ چکے ہیں تو وہاں حالت آپ کی بدل چکی ہے، تو وہاں پر آپ کو سنتیں پڑھنا چاہیے. 2 رکعت جو ہے قصر تو آپ کو ہوگا، لیکن قصر کے ساتھ آپ کو سنتوں بھی پڑھنا چاہیے. لیکن یہ جو سفر کی حالت ہوتی ہے، وہ درمیانی حالت، اس سفر کی حالت کو حالت اضطراری کہتے ہیں. اس اضطراری حالت میں جمع بین الصلاتین کی بھی اجازت ہے، لیکن جمع بین الصلاتین سوری ہو، یعنی ظہر کو تاخیر کر کر عصر کی جو ہے عصر سے پہلے یعنی ظہر کے آخری وقت میں پڑھ لیں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھ لیں، یا مغرب کو تاخیر کر کے مغرب کے آخری وقت میں مغرب پڑھیں اور عشاء کے ابتدائی وقت میں عشاء کی نماز پڑھیں. یہ جو ہے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا ہے.
مزید باتیں اگر کچھ معلوم کرنی ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔